بچوں کو اگر رات کو ڈر لگتا ہے تو ان کو آیت الکرسی یاد کروا دو کہ وہ خود پڑھ کر سویا کریں۔ بچہ رات کو بار بار پیشاب کر دیتا ہے تو بچے پہ غصہ مت ہوں بلکہ اس کو تل والے مرنڈے کھلا دیں۔ بچے کو بھوک نہیں لگتی تو اس کو ادرک کے رس کا قہوہ پلائیں، بھوک خود ہی لگنے لگ جائے گی۔ جس گھر میں روٹی کو ضائع کیا جائے یا ٹھنڈا ہونے پہ پھینک دیا جائے وہاں رزق میں برکت اور دولت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے جب بھی کھانے لگو تو بسم اللہ خود ہی پڑھ لیا کرو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، ایسا کرنے سے رزق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رات کو اگر بار بار آنکھ کھل جائے تو ایک بار درود شریف پڑھنے سے انسان کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی اچھی خدمت کی جائے وہاں کبھی جنات اور مصیبتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ جس گھر میں عورت کی قدر اور عزت نہ کی جائے وہاں دولت اور فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک عورت کی جوانی دنیا میں سب سے خوبصورت سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ بھری جوانی میں ہی اپنے سارے خواب پورے کرتی ہے، کبھی والدین کے گھر میں تو کبھی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں، مگر جیسے جیسے اس کی جوانی کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کا حسن بھی ماند پڑنے لگتا ہے اور وہ اندر ہی اندر اپنی جوانی کی عمر کو اپنے ہاتھوں ضائع ہوتا ہوا دیکھ کر اور بھی پریشان ہونے لگتی ہے۔ مگر وہ اپنی اس جوانی کو روک نہیں پاتی کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو جوان، صحت مند، خوبصورت رکھنا چاہتی ہے تو اس کی یہ خوبصورتی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ خود نہ چاہے، کیونکہ انسان کو زندگی اللہ پاک نے دی مگر اس کو کیسے گزارنا ہے اس کا اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح عورت کی جوانی خوبصورتی بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے دور رکھے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جوان رکھے، اس کے چہرے پر بڑھاپا محسوس نہ ہو، تو وہ گھر میں نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لے اور ٹھنڈا کر کے اس کو پی لے۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید چمکدار ہو جائے گا اور وہ 60 سال کی عمر میں بھی 12 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ نفسیاتی فوائد سے ہٹ کر گھر کو منتظم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیکار اشیاء سے جان چھڑا کر کام کی چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر بکھرے ہوئے گھر کو پھر سے ٹھیک کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں، مگر چند ٹپس سے آپ کو کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو عزم اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمٹی ہوئی اور منظم جگہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے تو کسی ایسی چھوٹی جگہ سے آغاز کریں جس کو آپ روز دیکھتے ہوں۔ اب یہ باتھ روم، کیبنٹ ہو یا کچن کا کوئی سامان رکھنے والا خانہ، اسی طرح بتدریج دائرہ بڑھانے جائیں، بیکار اشیاء کو سنبھال لیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی پیارے کی دی گئی چیز کو پھینک دیا جائے یا کسی اور کو دی جائے تاکہ اس کے کام آ سکے، مگر جب تحفے کی ضرورت نہ ہو یا اسے پسند نہ کرتے ہوں تو بغیر کسی افسوس کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے۔ چیزوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ اگر آپ کپڑوں اور دیگر اشیاء کا ڈھیر کرسی پر لگانے کے عادی ہیں تو اب اس عادت کو بدلنے کے بارے میں سوچیں۔ ہیکس یا ریک وغیرہ کی مدد سے ان تمام اشیاء کو درست جگہوں پر رکھا جا سکتا ہے۔
اور اگر پھر بھی لگتا ہو کہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہتے تو میلے کپڑوں کی ٹوکری کرسی کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ وہ جگہ صاف نظر آئے۔ کاغذ بہت آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ موجودہ عہد میں یہ بہت کچھ آن لائن ہی ہو جاتا ہے۔ جب کاغذات کی صفائی کرنی ہو تو ان کی فائلنگ کرتے ہوئے اور دستاویزات کو سنبھال کر فائل میں لگا دیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسکین کر کے ڈیجیٹل سٹور کرنے کے بارے میں سوچیں۔ باقی بیکار کاغذات کو پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیا کریں۔ سنترے کا چھلکا خشک کر کے اچھی طرح پیس کر اس میں پانی شامل کریں اور یہ پیسٹ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ صاف اور چمکدار ہو جائے گا۔ اگر بال روکھے ہیں تو بال دھونے کے بعد 1 کپ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح سے بالوں پر لگائیں۔ اگر نظر کمزور ہے تو رات کے وقت 4 عدد بادام کے ساتھ تھوڑے سے سونف کھا لیا کریں۔ اگر دانتوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ہر روز دانت اچھے سے صاف کریں۔ اگر کسی ایک میں درد ہو تو ادرک کا پیسٹ دانتوں میں دبا لیں۔ اگر کوئی جسم کا حصہ جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر لیپ کرنے سے جلن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر جلد چکنی ہو تو لیموں کے رس میں 1 چمچ بیسن اور 2 چمچ عرق گلاب شامل کر کے لگائیں، چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ جن بچوں کو نکسیر آتی ہو تو ان کے ناک میں 2 قطرے لیموں ڈال دیں تو نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ اگر ناخن خوبصورت اور چمکدار نہیں ہیں تو لیموں کا چھلکا جس میں نمی موجود ہو ناخن پر لگائیں، ناخن چمکدار ہو جائیں گے۔ بخار کم نہیں ہو رہا تو پانی میں سرکہ اور عرق گلاب شامل کریں اور وہ پانی پٹیوں کی مدد سے سر پر لگائیں، بخار کم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 سیب لازمی کھائیں، یہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری نہیں ہوتی اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو چائے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ گھر میں اپنی چائے بنا کر پیا کریں اور وہ چاہے لونگ، ادرک اور سونف کی بنا کر پیا کریں، یہ آپ کے جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی ہے۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ سلاد اپنے کھانے میں لازمی شامل کر لیں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی نہار منہ 1 گلاس پانی پئیں، آپ کا معدہ صاف اور طاقتور بن جائے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ رات کو گھر میں اکیلے ہیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کو کبھی بھی کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔